بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کل ہادی سبل، خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ذی وقار بزرگ دوستو، عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح میرے محترم شیوخ، مکرم محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب اور محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ان شیوخ کی محبت جن کے توسط سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا گئے، اللہ رب العزت ان کا پیار محبت قبول و منظور فرمائے۔ کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ مختصر وقت لوں گا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی زبان گونگ نہ رہے، سب مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑ کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر، ذرا بھائی یہ ماشاءاللہ ذرا قریب ہو جائیں، ذرا آسانی ہو جائے گی، بس تھوڑی سی بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ختم کروں گا۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مبلغ، جو باعث، جو خطیب، ادیب، جو بیان کرنے والا باعث ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے قریب ہو کر کے بیٹھا جائے تو وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ دل میں راسخ ہوتی ہے، وہ دل میں جذب ہوتی ہے، اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تو ذرا قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں، بس مختصر سی بات ہے بھائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے با وفا ساتھی، نبی علیہ السلام کے حبدار، حضور علیہ السلام کے صحابی، اور سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار، یار مزار ہیں حضور علیہ السلام کے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا جی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ذرا بلند آواز سے بولتے جائیں، ذرا سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ لذت رکھی ہے، الحمدللہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لذت دیتے گا، اور سننے والے کو بھی الحمدللہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ذرا ایک دفعہ بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ میرے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کرنے والا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے بابا پاس آتی، نبی علیہ السلام کے یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا جی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرا محبوب پیغمبر، یہ جو آپ کے ساتھ ہے نا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرا محبوب پیغمبر، جند جیوی ہو میرا لاڈ پیغمبر، جوانیاں مانے ہو میرا پاک پیغمبر، یہ جو آپ کے ساتھ گئے نا، یہ ابو بکر عمر عثمان علی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کرتے ہوئے 8 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام کا نام لے کر کے ذکر نہیں نہ کیا، یا محمد کہہ کر کے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا اللہ رب العزت نے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابا بکر کہہ کر کے نہیں بلایا۔ یہ عزت ہے، اکرام ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کون گئے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جاتے جاتے آخری وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر، بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے ابا جان، آج وقت کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، وقت کا امام جا رہا ہے، وقت کا امیر جا رہا ہے، وہ جس کے پاس 40 دکانیں کپڑے کی ہوا کرتی تھی، جو کپڑے کا ایک بہت بڑا تاجر ہوا کرتا تھا، آج جس وقت دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ اے میرے ابا جان، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالت، یہ عاجزی تھی ان لوگوں کی، یہ تقویٰ تھا، اللہ کی قسم ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو چھوڑ کر کے انہوں نے آخرت کو پسند کیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے تو اللہ کی قسم اپناؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپناؤ، ان کے کردار افعال اعمال کو، کردار کو اپناؤ، ان کے سیرت کو، کردار کو اپناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ فرمایا جی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے شیخ سلفی صاحب کا حکم تھا، فرما رہے تھے کہ اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں حاضر جناب
وہ صدیق 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 جس کو خود خدا نے کہا، وہ صدیق صدیق جس کو مصطفیٰ نے کہا، وہ صدیق 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 جس کو خود خدا نے کہا، وہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، وہ صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں، صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کر رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، کیا عظمت گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبلغہ اسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی غیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھی ہوئی، حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھی ہوئی، یوں آسمان کے ستاروں پر میری نظر گئی تو میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، جس طرح ان ستاروں کی تعداد لا تعداد گئے، ان ستاروں کی تعداد کیا گئے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، ان ستاروں کی تعداد لا تعداد گئے، ان کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں گئے، اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا حضور علیہ السلام سے، عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، جس طرح ان ستاروں کی تعداد لا تعداد گئے، آیا کہ آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بندہ بھی گئے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد ان ستاروں سے زیادہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، میری امت میں اب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان گئے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد ان ستاروں سے زیادہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی گئے کہ میں خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی، مغربلب ہو گئی، سکوت و سناٹے میں مبتلا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کے فرمایا کہ عائشہ آگے اور سوال کیوں نہیں کیا، عائشہ اور سوال کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی گئے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر، میرا یہ خیال تھا کہ آپ میرے ابا ابو بکر صدیق اکبر کا نام لے کر کے کہو گے کہ ابو بکر کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جب آپ نے عمر بن الخطاب کا نام لیا تو میں خاموش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابو بکر کی نیکیاں ساروں سے زیادہ، عمر کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، میں نے تو یہ کہا گئے کہ عمر کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں۔ عائشہ، تیرے ابا ابو بکر صدیق اکبر کی ہجرت والی رات والی نیکی ایک طرف ہو اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو، مگر تیرے ابا ابو بکر صدیق اکبر کی ہجرت والی رات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی گئے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ، نبر اللہ مرقدہ، رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعتا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، سب کہہ دو نبر اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ پڑھا کرتے تھے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 آیت مبارکہ نازل فرما کر کے کو فرمایا گیا، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بہتان عظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر ان کے اشعار بھی خاص ہوا کرتے تھے، وہ صدیقہ مصدقہ، وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ صدیقہ مصدقہ، وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ طاہرہ مطہرہ، وہ حریم آشنا بیوی، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے، وہ جس کو دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کرتے نبی الانبیاء آئے، وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ بہرحال اس مختصر سے وقت میں جو بات ہو سکی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بات لمبی ہوتی ہو سکتی ہے، بہرحال جتنا وقت دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت منظور کلونی گجر کلب شادی ہال میں وہاں پر 15 جنوری بروز اتوار بعد از نماز ظہر انشاءاللہ العزیز خدمات خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ کانفرنس، خدمات والد محترم رحمت اللہ علیہ کی جو عمر جو ہے وہ 85 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی ہے، اور ان کی جو دینی خدمات ہیں، جو تبلیغی حصہ ہے ان کا، وہ الحمدللہ 60 سال تبلیغی ان کی خدمات ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے حوالے سے وہاں پر گجر شادی ہال میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی الحمدللہ کانفرنس کا انعقاد ہوا، کانفرنس رکھی گئی اور الحمدللہ کامیاب اور کامرانیوں سے اللہ نے نوازا۔ اس دفعہ 15 جنوری بروز اتوار بعد از نماز ظہر سے 5 بجے تک کا حال کا ٹائم ہے۔ وہاں پر میری ہر خاص و عام کے لیے دعوت ہے، ہر خاص و عام کو میری طرف سے دعوت ہے۔ آپ احباب ضرور تشریف لے کر کے آئیں، اور وہاں پر تشریف لا رہے ہیں پنجاب سے بہت سارے علماء ہیں، قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح غازی اسلام حضرت مولانا شفیع خان پسروری، اور جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا حافظ خلیق خان پسروری، اور اسی طرح ہمارے کراچی کے امیر محترم امیر جماعت غرباء اہل حدیث حضرت مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح آپ کے کراچی کی آن شان بان حضرت مولانا ابراہیم طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام ہیں جو اپنے مخصوص ٹائم میں، مخصوص وقت میں اور مخصوص انداز میں بیانات فرمائیں گے۔ آپ حضرات کو ہر خاص و عام کے لیے میری دعوت ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح پروگرام کے بعد انشاءاللہ تمام احباب کے لیے تواضع کا بھی اہتمام ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمارا بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.